بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلامی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہا جاتا ہے۔ نیز حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کثرت سے گریزاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا کہ بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ بےحد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استثنا، قناعت و سرشار سے شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ جانوروں کے بالوں کا لباس زین تن کرتے۔ درم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیعہ بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر میں تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن میں ہی علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائے گی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دے گی جو ایک نیک پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشیوں سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین ہی نہیں بنے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔
اور یوم حشر کے دن۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گرا پائے گا۔ پس اس آیت میں تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر یکشا کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دیا۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی، جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشق کی پوٹلی ہو تو مشق خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشق سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے، کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں، تو اس نومیدی کی حالت میں وہ کہے گا کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ تو اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو وہ تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجار پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو بہر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس جو ہیں حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہوگی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کہی۔ جان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، ماں کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا کہ اے بادشاہ اسلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ اسی طرح شہادت کے حوالے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولا قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداد بن ہدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر ہوگی، اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، جبکہ وہ مسجد ہیبرون میں نماز میں مشغول تھے، اور ان کو قتل قرار دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، تاوجہ کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو محض سر مبارک زمین میں دھنسا دیا۔
اس روایت میں ایک ایسا واقعہ مذکور ہے کہ جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون فواری کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا، تہا کہ بہتے نظر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر 70,000 اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا۔ تب ارمیہ علیہ السلام نے آ کر ہون کو مخاطب کر کے کہا، اے ہون، کیا اب بھی تو ساکن نہ ہوگا؟ کتنی مخلوق خدائے فنا ہو چکی ہے، اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔